جویریہ ظفر آہیر صاحبہ. جویریہ ظفر آہیر صاحبہ کا مائک کھولیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت شکریہ جناب اسپیکر. ہم صراط مستقیم پہ ہیں اور اللہ ہمیں ہمیشہ ہدایت دے. چترالی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے لب کشائی کا موقع دیا. سب سے پہلے تو میں اپنی عوام کے لیے اور اس معزز ایوان کے لیے کہنا چاہوں گی کہ اے مگر عظمت انسان کے سنہرے خوابوں، میں کسی تاج کی سطوت کا علمدار نہیں. میرے افکار کا عنوان ارادت تم ہو، میں تمہارا ہوں، لٹیروں کا وفادار نہیں. جناب اسپیکر، سب سے پہلے تو میں ایک دو چیزیں کہنا چاہوں گی. جیسے میرے معزز کلیگ سینئر ہمارے رہنما راجہ ریاض صاحب نے بات کی لوٹاکریسی کی اور لوٹے کی. میری اخلاقی تربیت، میری سیاسی تربیت اجازت نہیں دیتی کہ میں لوٹے جیسا لفظ بھی استعمال کروں، کیونکہ سیاست میں اخلاقیات کا دائرہ چھوڑ دینا وہ سیاست نہیں ہوتی، کیونکہ سیاست کو ہم عبادت کے ساتھ لنک کرتے ہیں. میں ایک چیز، افسوسناک چیزیں تو کئی ہوئی ہیں. غوث بخش مہر صاحب پر وار فرما رہے تھے آئین کی کتاب اٹھا کے کہ اس معزز کتاب میں یہ ہماری بڑی ایک پائس ڈاکیومنٹ ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے، کہ اس میں ایسا کہیں نہیں ہے. تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گی، جب اسی معزز کتاب کی دھجیاں اڑا دی گئیں تو اس وقت یہ کیا کر رہے تھے؟ دوسری بات جناب اسپیکر، کہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی چیزیں پروان چڑھ رہی ہیں اور کچھ ہمارے نوجوانوں کو اور کچھ لوگوں کو، بالخصوص عمران خان صاحب نے جس طرح سے تربیت کچھ لوگوں کی اپنے ٹائیگرز بنا کے کی ہے، تو جس طرح اشتعال پھیلایا جا رہا ہے اور جس طرح ان کو بیرا روی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور ایک خانہ جنگی کی کیفیت کرنے کی کوشش کی جا رہی، کیونکہ ان کے اپنے وزراء بہت بار تقاریر میں کہہ چکے ہیں. کبھی اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ خدا کے لیے آ جائیں، کبھی عدلیہ کو کہتے ہیں. یہ وہی عدلیہ ہے نا اسپیکر صاحب جنہوں نے ان کو صادق اور امین کا لقب دیا تھا؟ یہ وہی عدلیہ ہے اسپیکر صاحب جس کو آج گالیاں پڑ رہی ہیں. یہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو آج یہ ملائن کر رہے ہیں، جن کے بہت اچھے تعلقات تھے ان کے ساتھ اور یہ تعریفیں کرتے تھکتے نہیں تھے. اب تو وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ خدا را ہمیں مت گھسیٹے سیاست میں. تو یہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ ان کو گھسیٹ کے لے کے آئے؟ دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گی عوام کے لیے، خاص طور پہ اس معزز ایوان کے فورم سے، کہ عمران خان صاحب ہر تقریر میں، اور بالخصوص ریزرو سیٹوں کا ان کو شاید تھوڑا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ پہلے تو فرماتے تھے میں نے میرٹ پہ دیے ہیں، اب کہتے ہیں میں نے تحفے دیے ہیں. تو وہ جو اور خواتین بیٹھی ہیں میں ان سے بھی پوچھوں گی کہ تحفے لیے ہیں تو واپس کر دو، آپ کی بے عزتی ہو رہی ہے. یہ عزت افزائی نہیں ہے ایک سیاسی کارکن کی کہ اس کو یہ کہا جائے کہ آپ کو میں نے تحفہ دیا ہے، میرے حصے میں سیٹیں آ گئی ہیں. اور خواتین کی حرمت کی بات کی جائے، ریاست مدینہ کی بات کی جائے، مسجد نبوی میں جو کچھ ہوا سارے جہان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں اس پہ کیا کہوں؟ میرے تو زبان بھی زیب نہیں دیتی کہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں وہ بات کرنے کے. اور خاتون اول جو رہ چکی ہیں، خان صاحب ایک ٹی وی پروگرام میں آ کے کہتے ہیں کہ میری بیگم اور ان کی دوست فرا کے بارے میں اب لوگ ان کی کردار کشی کریں گے، باتیں کریں گے. میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ ان کی بیگم اور آگے سے ان کی سہیلی کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں، تو میں اور وجیہ اور نصرت پٹھان کسی کی مائیں بہنیں بیویاں بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا وہ یہ بھول گئے؟ کیا ہم اس پاکستان کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا ہم خواتین نہیں ہیں؟ صرف ایک وہ خاتون ہے جو ان کے گھر میں ہے. پھر وہ کہتے ہیں بھٹو بننا ہے. میں نے بھٹو نہیں بنا جاتا اسپیکر صاحب، ایسے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ایک دن جیل میں رہے نہیں اور رونے لگ گئے، یہ بھٹو بنیں گے؟ بلاول صاحب کی ایک لیڈر کو زیب دیتا ہے کہ جس طرح وہ اردو کی بات کرتے ہیں، پھر کبھی کہتے ہیں بچے باہر ہیں. اسپیکر صاحب بچے تو ان کے باہر ہیں، انہاں دا نہ روندا اتھے تے نہ روندی. اور باقی لوگوں نے، ہم اپوزیشن میں ہیں، میں یہ بھی واضح کر دوں، ہم اپوزیشن میں اور فرینڈلی اپوزیشن بھی نہیں ہے. کوآپریٹو ضرور ہوگی جس کا آپ کو ہمیشہ پی ٹی آئی سے گلہ رہتا ہے، اور ہم بھی آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ جو گلے ہم سے کرتے تھے آپ وہ غلطیاں نہ دہرائیں اور ہمیں ساتھ لے کے چلیں. ہم آپ کے ساتھ ملکی مفادات کے لیے چلیں گے.
اور آپ اگر ملکی مفادات کے خلاف کوئی بات کریں گے تو ہم آپ کی نکتہ چینی بھی کریں گے مثبت انداز میں، اور ہم ہر تعمیری کام میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ ذہن سے عوام بھی نکال دے اور یہ ایوان بھی نکال دے کہ یہ کوئی فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہے جناب اسپیکر۔ اور جناب اسپیکر 2 منٹ میں آپ سے اور لوں گی، بڑے عرصے بعد موقع ملا ہے بولنے کا، کہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتا پھرے، وہ بھی بغیر ثبوت کے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں، کہنے کو تو میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن میں ظاہر ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، پارٹی پالیسی سے انحراف کر لیا، یہ پہلے تو انحراف کا مطلب بھی نہیں پتہ، تشریح تو کر لیں اس کی۔ وہ جو بے تکا ایک ریفرنس الیکشن کمیشن میں دیا ہوا ہے، پتہ تو کر لیں۔ پی ٹی آئی ہم نے کہاں چھوڑی، آپ استعفے دے کے چھوڑ کے چلے گئے وان، اپوزیشن میں تو ہم بیٹھے ہیں، میدان آپ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ آپ اپنی ایک بات پہ قائم نہیں رہے۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں عمران خان صاحب، لیکن جس طرح آپ نے بے حرمتی کی ہے آئین کی، قانون کی اور خواتین کی، اور آپ اب بھی مسلسل لوگوں کو اکسا رہے ہیں ایسی چیزیں کرنے پہ، یہ کون سی ریاست مدینہ ہے؟ یہ کیسی ریاست مدینہ ہے؟ میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے، اور ہم لوگ میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے۔ آپ کہتے تھے میں جھکوں گا نہیں، آپ لیٹ گئے، آپ منتوں پہ اتر آئے۔ آپ نے جو باتیں ہمیں سکھائی تھیں، ہم آج بھی اس نظریے پہ کھڑے ہیں، آپ اپنے نظریے سے ہٹ گئے، آپ ان 134 لوگوں سمیت اس نظریے سے ہٹ گئے، اور آپ ہمیں غدار کہیں گے، آپ ہمیں سرٹیفکیٹ باندھیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا اسپیکر صاحب۔ اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کا ہمیشہ وہ حوالہ دیتے ہیں کہ سٹیکس کی بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے پولیٹیکل سٹیکس، سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں، تو ان سب کے بچے ادھر ہی ہیں، ان کی سیاست بھی ادھر ہے، تو سٹیکس تو پاکستان کے ساتھ ہوئے۔ تو اگر جس کی بھی غلطی ہوگی ایک اخلاقیات کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، مثبت تنقید کی اجازت ہر کسی کو ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے باتیں کریں۔ آپ کے اپنے منسٹرز کی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، عوام آپ کو کیا کہہ کے تھک گئی ہے کہ آپ ثبوت دکھائیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ان 20 لوگوں کی سیاست ختم ہو جائے گی اور تاریخ آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ تاریخ ہمیں یاد رکھے گی، ضرور رکھے گی، لیکن بڑے سنہری حروف میں رکھے گی، کیونکہ ہم اپنے نظریے پہ قائم رہے ہیں اور یہ نظریے سے ہٹ گئے۔ اور آخر میں یہ جو میں کیا الفاظ استعمال کروں، میں وہ دہرانا بھی نہیں چاہتی جو وہ اتنے بڑے لیڈر ہو کے، انٹرنیشنل لیڈر ہو کے وہ الفاظ جلسوں میں کہتے ہیں، میں دہرانا نہیں چاہتی۔ جس طرح وہ نکالی کرتے ہیں مریم بی بی کی، بھٹو صاحب کی، میں وہ دہرا بھی نہیں سکتی ہوں، کیونکہ میری زبان تو زیب نہیں دیتی ہے۔ اور اب جو کہتے ہیں بچوں کی شادیاں اور رشتے اور پتہ نہیں کیا کیا، میں کیا تفصیلات میں جاؤں۔ رائے صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، دیر صاحب کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے۔ اور آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی پاکستانی عوام کو بالخصوص، مجھے پتہ ہے بہت مسائل ہیں پاکستانی عوام کے لیے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ نے آپ کو باشعور بنایا ہے، تو آپ اندھی تقلید نہ کریں، اپنا شعور استعمال کریں، اپنا ضمیر استعمال کریں، اور نیوٹرل نہ بنیں جیسے وہ کہتے ہیں، اور ان کو بتائیں کہ ہم نیوٹرل نہیں ہیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ اور پھر جانوروں کی مثالیں بھی ماشاءاللہ کیا دیتے ہیں، شیروں کو اور جالوں کو طنز کرتے ہیں، تو ہمیں بھی تو ٹائیگر کہتے تھے، وہ بھی تو جانور ہی ہوتا ہے، وہ بھول گئے۔ بہرحال اسپیکر صاحب، ہم یہاں پہ کسی ذاتی ایجنڈے سے تو ہیں نہیں، ہمارے ذاتی مفادات ہوتے تو ہمارے پاس کئی راستے تھے جو ہم اختیار کر سکتے تھے، ہم اپنے آپ کو سیف کر سکتے تھے، لیکن ہم لوگ ایک اپنی ضمیر کے ساتھ اور پاکستان کے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اور اپنی عوام کے مفاد کے لیے ڈٹے رہے ہیں، کھڑے رہے ہیں، کوئی قانون نہیں توڑا، کوئی آئین نہیں توڑا، کسی پارٹی کی پالیسی سے انحراف نہیں کیا، تو کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہ ہم لوگوں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا؟ بولا تو ان سے خود بھی نہیں جاتا صحیح طریقے سے۔ تو کبھی یہ تمسخر اڑانا، یہ چیزیں یہ سکھا رہے ہیں یہ نئی نسل کو، اور پھر کہتے ہیں مذہب سے دوری۔ مذہب سے دوری تو ایکچولی وجہ ہے ہماری، لیکن ان کو مذہب تو ٹھیک سکھا دیں، ان کو یہ تو بتا دیں کہ آپ اگر بات کرتے ہیں ناموس رسالت کی، تو آپ تو سچے عاشق نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جان، مال، اولاد سب قربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو وہ تو انہوں نے تو سب کو ایک معافی کا اعلان کر دیا، وہ تو دشمنوں کو بھی ہنس کے ملتے تھے۔
اور انہوں نے جو پارلیمان کا ماحول بنایا ہے کہ اپنی اکڑ میں رہے ہیں اور آ کے کبھی کسی سے ہاتھ تک نہیں ملایا، یہ سیاسی طریقہ کار نہیں ہے اسپیکر صاحب. کم از کم میں نے جتنی سیاست، چھوٹی موٹی اسٹوڈنٹ ہوں جتنی سیاست کی، میں نے کہیں نہیں دیکھا. انسان کو جتنا بڑا عہدہ اور رتبہ ملتا ہے اس کو میرا خیال ہے اتنا جھک جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پسند ہوتا ہے. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے بارے میں جو مرضی کہتے رہیں، سچ سچ ہوتا ہے. انشاءاللہ سچ سامنے ہی آ کے رہتا ہے اور اللہ حق والوں کا ساتھ دیتا ہے. اور حق والوں کی تعداد بھی تھوڑی ہوتی ہے جیسے ہماری ہے، ٹوٹل 20. تو یہ 2 اشعار بولنا چاہوں گی کہ جن کا دین پیروی کذب و ریا ہے ان کو، ہمت کفر ملے، جرت شمشیر ملے، اور جن کا سر منتظر تیغ جفا ہے ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے. بہت شکریہ.